یعنی دنیا کے اندر ان کو لاکھ سمجھایا گیا نہیں مانے، اور وہاں پر جا کر پھر ان سے تنزیہ طور پہ کہا جائے گا اچھا اپنے شرکاء کو بلا کے لاؤ، اب یہ آوازیں دیں گے تو کون وہاں سننے والا ہے؟ تو لہٰذا پھر ان کو بڑا احساس ہوگا، اور جب یہ عذاب کو سامنے اپنے دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ پچھتاوا اور حسرت ہوگی کہ کاش ہم نبیوں کی باتوں کو مان لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرے گا، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا کہ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، یعنی خبریں اندھی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے وہ باتیں کہا کرتے تھے وہ اب ان کو بالکل نہیں سوجھیں گی۔ یعنی پہلے تو وہ انبیاء علیہ السلام کو بڑا چہک چہک کے جواب دیتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، کراس کویسچنز کرتے تھے، وہ ساری جو باتیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کے ذہن کام نہیں کریں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے، کوئی سوال وغیرہ نہیں کریں گے، یعنی گنگ ہو جائیں گے۔ پہلے بہت چہکتے تھے لیکن اب وہاں پر دہشت کی وجہ سے زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے، کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو تین چیزیں بیان فرمائی، توبہ، ایمان، عمل صالح، یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک شخص اگر کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر ایک، وہ توبہ کرے، یعنی اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کرے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کو مسلمان کرنے کی سعادت حاصل کریں تو صرف کلمہ پڑھا دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے اس کو توبہ کروانی ہوگی۔ پھر فرمایا وہ آمنا، پھر وہ ایمان لے کر آئے، تو اس کا مطلب ہے توبہ الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سابقہ مذہب پر وہ قائم تھا، اس مذہب کے جو مشہور عقائد باطلہ ہیں ان سے وہ بیزاریت کا اظہار کرے اور اعلانیہ طور پر انہیں غلط قرار دے۔ مثال کے طور پر کوئی بت پرستی کرتا تھا اور وہ ایمان کی طرف مائل ہوا ہے، تو اسے کہنا ہوگا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر بالفاظ وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے بت پرستی بھی صحیح ہے لیکن مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں اور میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، تو کسی کے عقیدہ باطلہ کو درست تسلیم کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط عقیدے کو بھی درست قرار دیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق کوئی خارجی عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظریے کو آپ درست تسلیم کر رہے ہیں، صحیح تسلیم کر رہے ہیں، دل سے اس کے حق ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں، یہی ایمان ہے۔ تو اب آپ ایک غلط عقیدے کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور غلط عقیدے پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو صحیح عقیدے پر ایمان بھی آپ کا معتبر نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلے اس طریقے سے توبہ کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کلمہ وغیرہ پڑھائیں بماع ترجمہ، تو پھر وہ آمنہ والا معاملہ ہوگا کہ ایمان بھی لے آیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ بھئی آپ نیک عمل کیجئے، نیک عمل بھی لازم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 67 آیات مکمل ہو گئی تھیں۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو بہرحال جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور عمل کیا اس نے نیک، تو قریب ہے کہ وہ مفلحین میں سے، فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے جن عقائد باطلہ پر وہ تھا اس سے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے گا، پھر وہ ایمان قبول کرے یعنی کلمہ پاک وغیرہ پڑھے، اور پھر نیک عمل کا اسٹیپ آتا ہے کہ اب وہ ساری زندگی نیک عمل کرے تو انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور مسلمان چونکہ شروع سے ہی عقائد باطلہ سے الحمدللہ دور ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی کبھی تجدید ایمان بھی کرتا رہے کہ ہو سکتا ہے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو، کوئی ایسا عمل بعض اوقات انسان سے ہو جاتا ہے جو کفریہ ہوتا ہے، تو احتیاطاً اس کے لیے تجدید ایمان وغیرہ چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ پہلے ہی صاحب ایمان ہے تو اب اس کے لیے نیک عمل کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کثرت کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے یہ اعتراض خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی تھا تو کسی مالدار شخص کو نبی بناتا، ان کو کیوں بنایا؟ اس پہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرما لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بنائے ہوئے معیار کے تابع نہیں ہے کہ امیروں کو مراتب ملے اور غریبوں کو کچھ نہ ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو بلندی پر لے کر آتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ صاحب مال کو بلندی پر لے کر آئے، چاہے بظاہر کسی کو مال عطا نہ فرمائے تب بھی اس کو عزت عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اور نہیں ہے ان کے لیے کچھ اختیار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اختیار ہو کہ وہ آگے لے کر آئیں کسی کو پیچھے کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند فرماتا ہے اسی کو آگے لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اور وہ ان سے بلند و بالا ہے جس کو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، خارج میں جو ظاہر میں چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، لہٰذا ہر ایک کی وہ گرفت فرمائے گا۔ دل میں چھپانے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں اور میں بچ جاؤں گا، بلکہ اگر وہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وساوس پر اور جو باطن کے اندر اس کے عقائد ہیں یا جو غلط نظریات ہیں اس پہ گرفت فرما لے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ نے یہاں دنیا کو اولا سے تعبیر فرمایا، اولا مانے پہلی، آخرت مانے بعد والی، تو اولا سے مراد دنیا ہے، وہ پہلے ہے، پھر آخرت ہے، تو وہ اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف ہوتی ہے کسی کی تعریف نہیں ہے، اور یہ معاملہ آخرت میں بھی ہوگا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی حقیقتاً حکم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے اور اسی کا حکم پوری کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ مثلاً بارش برسے گی، رزق اس کو فلاں کو ملے گا، فلاں کے رزق میں تنگی پیدا ہوگی، فلاں کے ساتھ رشتہ ہوگا، یہ پیدا ہوگا، یہ مرے گا، اسی کے لیے حکم ہے، پوری کائنات میں اس کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ ذرا تم یہ دیکھو ان جعل اللہ علیکم کہ اگر مقرر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ تو کون خدا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یأتیکم بدیاء کہ لے آئے تمہارے پاس کوئی روشنی افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے عظیم قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنے ساتھ جن کو شریک لوگ ٹھہراتے تھے ان تمام کی نفی فرما دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کو دوام عطا فرمائے ہمیشہ عطا فرما دے قیامت تک رات کا ہی موسم رہے مثلا دن نکلے ہی نہیں تو پھر کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دن کو لے کر آئے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی دن پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ذات اتنی کامل قوت والی ہے اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں یا بہت سے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو جہاں 6 مہینے رات ہے وہاں درمیان میں دن کیوں نہیں نکال پاتے؟ ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ جو شرکاء ہیں کسی کے وہ ان سے کہیں کہ بھئی دن نکال دو، تو لازم سی بات ہے کہ نظام کائنات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق کے دست قدرت میں ہے۔ لہٰذا افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو ان باتوں کو سنو اور غور و تفکر کرو۔ پھر آگے دعوت فکر دی کہ قل ارأیتم اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے کہ ذرا تم یہ دیکھو کہ ان جعل اللہ علیکم کہ اگر مقرر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر النہار دن کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ تو کون خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یأتیکم کہ لے آئے تمہارے پاس بلیل رات کو تسکنون فیہ کہ جس میں تم آرام کرو افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جہاں 6 ماہ تک دن ہی نکلتا ہے رات نہیں آتی، تو وہاں کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی شریک کو وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ الہ ہے، مثلا بناتا ہے شریک اپنے پاس سے، تو اس سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتا کہ اس کو بدل دیا جائے اور وہ کوئی بھی مخلوق لا کے دکھا دے کہ جو دن اور رات کو پیدا کرنے پر قادر ہو۔ تو جو بالفرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی یہ بات ضرور تسلیم کرتا ہے کہ جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں اس میں یہ قدرت نہیں ہے، وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ رات کو یا دن کو بدل دے۔ تو جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افلا تبصرون تو کیا تم پھر نہیں دیکھتے ہو؟ تو پھر حق کو دیکھو، حق کو قبول کر لو۔ تو یہ دعوت فکر اللہ نے دی ہے، لہٰذا اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور زاویہ فکر کو اسی کے تابع کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہدایت کا حصول آسان ہو سکتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس نے اپنی رحمت سے جعل بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رات اور دن کو، کیوں بنایا ان دونوں کو؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس رات میں تو سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا مقصد اور دن کا مقصد بیان فرما دیا کہ رات کو تو اللہ نے آرام کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی کام وغیرہ کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو اس مقصد کو بدل دے ان دونوں کے مقصود کو، تو یقینی سی بات ہے کہ اس نے ایک نظام قدرت میں دخل اندازی کی نقصان کا شکار ہوگا۔ لہٰذا جو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، رات میں کام کرتے ہیں دن میں سوتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی صحت پر پھر اثر پڑتا ہے۔
اگرچہ کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ راتیں سکون کے لیے، آرام کے لیے بنائی گئی ہیں اور دن کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی، میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر کوئی شخص ایک رات آرام کرے اور دن میں کام کرتا رہے، اور بالفرض وہ یعنی ایک رات کا آرام 40 یعنی دن میں اگر 40 دن تک سوتا رہے بالفرض، اور ایک رات میں وہ آرام کرے، تو یہ برابر ہے۔ رات کا آرام، رات کا سکون ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن میں آپ طویل عرصے آرام کرنے کے باوجود بھی اپنی باڈی کے لیے، اپنے جسم کے لیے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو رات میں ہے۔ اس وجہ کیا ہے کہ اس میں ہماری کوشش کا دخل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو قدرتی چیز میں ایک نکھار ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، عمدگی ہوتی ہے، جودت ہوتی ہے۔ ہم جو بھی چیز اس کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کریں گے، تیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں نقص ہوگا، کمال کی کمی ہوگی اور عیوب و نقائص ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، قدرتی آنکھ اور ایک ہماری بنائی ہوئی آنکھ ہے، ایک اللہ نے دانتوں کو پیدا کیا ہے، ایک ہمارے مصنوعی دانت ہوتے ہیں، کتنا فرق ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ جو اللہ تعالیٰ چیز پیدا فرماتا ہے وہ کچھ ہی ہوتا ہے۔ بالوں کی سیاہی آپ دیکھ لیں، جو قدرتی سیاہی ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں، اور جو خضاب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، فرق واضح ہے کہ جو قدرت جو چیز تیار کرتی ہے وہ بہت عمدگی رکھتی ہے، اور جو ہم لوگ تیار کرتے ہیں اس میں نقائص ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا فرمایا، ہم بھی اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس سے فوائد کما حق و حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ندا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا کہ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو ذرا بتاؤ تو ان کا پتہ، بلکہ یہ ان کو عاجز کرنا، ان کو شرمندہ کرنا، ان کو مطلب احساس ان کا بڑھانا، ان کو احساس دلانا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ تو وہاں پر وہ بہت زیادہ کفار اور مشرکین پچھتائیں گے کہ واقعی ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن شرکاء کو اختیار کیا وہ بہت خسارے کا سودا تھا۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکالیں گے من کل امتن، ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ کو، یعنی جو بھی قومیں ہیں پچھلی گزری ہیں ان میں سے ہر ایک میں سے ایک گواہ کو، یعنی ان کے رسول یا نبی کو بلایا جائے گا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو، کہ تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، یعنی اب تم اپنی دلیل لے کر آؤ کہ دنیا کے اندر جو تم رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، اس پر اب اپنے دلائل لاؤ۔ کفار سے، یعنی نبی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کفار سے کہا جائے گا کہ جو تم ان کے خلاف کام کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اب اس پر تم اپنی دلیل پیش کرو۔ تو کہاں دلیل پیش کر سکیں گے؟ فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے کہ ان الحق للہ، کہ بے شک حق تو اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ تمام باتیں جن کو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو دلائل دنیا میں پیش کرتے تھے وہ سب بھگ سے اڑ جائیں گے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی ہم لوگ جو دلیلیں دیتے تھے غلط دلیلیں تھیں، ہم نے خواہ خواہ ایک حق کو رد کیا تھا، اور اب ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ انہیں خود اپنی دلیلوں کا نقص اور ان کا بودھا پن ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو تمام جو نبی کہا کرتے تھے حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم کہا کرتے تھے وہ بیکار باتیں تھیں، ہماری اپنی من گھڑت باتیں تھیں، اب ان کو بطور دلیل پیش کرنے کا کیا فائدہ، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم اظہار اور کفار و مشرکین کی سوچ کے نقص کو بیان فرمایا، اور دعوت فکر دی کہ جب رب کریم اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، کوئی اس کو تصرف سے روکنے والا نہیں، اور جس قسم کا وہ تصرف کر رہا ہے کوئی ایسا تصرف کرنے والا نہیں، تو پھر اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، نہیں کرو گے تو میدان محشر میں شرمندگی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، وہاں جا کے ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ کا پیغام حق ہے، نبیوں کا پیغام حق ہے، لیکن پھر وہاں پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں سوچو، یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اگر یہاں درست فیصلہ نہیں کیا تو آخرت میں
پھر بہت شرمندگی رسوائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں سوچنے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور تقریباً اس کی 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 76ویں آیت میں، بلکہ 76ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے بارے میں واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے بارے میں نصیحت آموز باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا یسحر، آپ کے چچا تھے، ان کا یہ بیٹا تھا اور بہت ہی خوبصورت شخص تھا اور توریت شریف کا بہترین قاری بھی تھا۔ پہلے بہت غریب تھا تو انتہائی متواضع، منکسر المزاج، بہت اخلاق والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا میلان بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے اس کی ترقی ہوتی گئی تو اس نے منافقانہ رویہ اور طرز اختیار کی اور فرعون کے ساتھ یہ جا ملا اور فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم میں شریک ہو گیا تھا۔ حالانکہ خود بنی اسرائیلی تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن فرعون کے ساتھ مل کر یہ ظلم کرنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، یعنی بنی اسرائیلیوں پر اس نے زیادتی شروع کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے، ما وہ جو إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں، یعنی اسے اتنے خزانے دیے کہ جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں، یعنی ایک بہت بڑی جماعت بھی اگر ان چابیوں کو اٹھاتی تو ان کے لیے ایک بھاری بوجھ تھا۔ لہٰذا یہ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھیں۔ تو 40 اونٹوں پہ تو صرف چابیاں تھیں، اور لازم بات ہے کہ ایک اونٹ پہ ایک چابی تو رکھی نہیں ہوگی، پوری مطلب گچھے کے گچھے اونٹوں پہ لد کر جاتے تھے۔ تو 40 اونٹوں پر کتنی چابیاں ہوں گی اور پھر ہر چابی سے جو خزانہ کھولا جائے گا وہ کتنا کثیر مقدار میں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دنیا میں انسان کو بہت زیادہ آسائشیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے صحیح طرح مستفید ہونا
اور اس فضل و کرم کی موجودگی میں اپنے باطن کو سنبھال کر رکھنا یہ سعادت مندوں کا ہی حصہ ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں، جیسے کہ قارون کے بارے میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یاد کریں کہ جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے کہ تو فخر مت کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جب اس کے پاس مال کی کثرت ہو گئی تو پھر وہ تمام جو اس کی انکساری تھی، عاجزی تھی، وہ تکبر اور غرور میں بدل گئی۔ جو اچھے اخلاق کا حامل تھا وہ تمام ختم ہو گیا اور بد اخلاقی نے اس کی جگہ لے لی۔ پہلے یہ غریبوں کے ساتھ رہتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، پھر ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور ان پر چونکہ فرعون نے حاکم بنا دیا تھا تو جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور انہیں اپنے قابل نہ سمجھنا، اس قسم کی خراب عادات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، جیسے کہ اکثر پیسہ آ جانے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصلاً غریب ہوتے ہیں، غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، کوئی کاروبار چل گیا، کہیں سے پیسہ باہر لایا اور وہ مالدار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سابقہ ادوار کو بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو جدی پشتی امیر ہیں۔ فرضی دادا جان مالدار ہو جاتے ہیں، فرضی پردادا صاحب کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو جاتی ہے، اور بولتے ہیں جی ہمارے تو خاندان میں سب مالدار چلے آ رہے ہیں، اور پھر وہ یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو شخص نو دولتیہ کہلاتا ہے کہ اس کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے تو پھر ہر طریقے سے وہ اس دولت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے عزت سمیٹنا، مقام عزت پر فائز ہونا، مرکزی حیثیت اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اس قسم کی عادات اس سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، ان افعال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس کو سمجھایا، قارون کو بھی سمجھایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں فضل و کرم سے نوازا ہے اس کی قدر کرو اور اس طرح فخر نہ کرو، بلکہ وہی اپنی عاجزی اور انکساری والا رویہ اختیار کر کے رکھو، لیکن بہرحال وہ نہ مانا۔ اور پھر اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، یعنی اخروی اس سے بہتری کو طلب کرو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یعنی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ، صدقے کرو، غریبوں کی امداد کرو وغیرہ وغیرہ، اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي مِنَ الدُّنْيَا، اور تو اپنا حصہ دنیا سے فراموش مت کر۔ اپنا حصہ فراموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی ایک مختصر وقت کے لیے دی گئی ہوتی ہے، پھر یقیناً اس نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا ہے، تو لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کے سلسلے میں دنیا سے اپنا حصہ حاصل کر لے، اور یاد رکھیے کہ مجھے آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جتنا وقت ہمارے پاس ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے ایک سرمایہ ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو اخروی انعامات ملیں گے، اور جسے اگر اس کو ضائع کر دیا تو آخرت کی بربادی ہوگی۔ لہذا جس شخص نے دنیا کے ان اوقات کی قدر و قیمت کی، مال و متاع کو اللہ کی رضا میں خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو گویا اس نے اخروی گھر کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے دنیا حاصل کر لیا، اور جس نے دنیا کو صرف حظ نفس کا ذریعہ بنایا، حصول لذت کا ذریعہ بنایا، نت نئے مزے حاصل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہوں، گناہوں کے ذریعے ہوں، زمین میں فساد پھیلا کر ہوں، تو گویا کہ اس نے پھر دنیا سے اپنا حصہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ آخرت کی بربادی کے ذرائع ہوتے ہیں، اور وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ان امور کے جواب میں اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی نفیس انداز سے اسے سمجھایا گیا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس سے اخروی گھر کو تلاش کر، اس کو حاصل کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، وَأَحْسِنْ، اور تو احسان کر، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پر احسان فرمایا۔
یعنی انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرے تو کوشش کرے کہ اسی طرح فضل و کرم کا مظاہرہ مخلوق پر بھی کرے، اور جس طرح اللہ نے اس کو آسانیاں عطا فرمائیں لوگوں کو آسانیاں دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائشیں دی ایسی ہی آسائشیں لوگوں کو دینے کی کوشش کرے اگر وہ ان پر قادر ہو تو ایک بہت ہی زیادہ مالدار شخص اگر چاہے تو دوسروں کو اتنا مالدار کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی حاجات کو پورا کرنا اور انہیں سکون فراہم کرنا، ذہنی ٹینشن سے آزاد کرنا، یہ اس کے بس میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھیے گا کہ کسی کو اتنا دینا کہ وہ حاصل کرنے کے باوجود محتاج رہے، اس سے یہ چیز کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ایک ہی کو اتنا دیا جائے کہ وہ محتاجی سے فارغ ہو جائے اور آئندہ دست سوال دراز کرنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ گزارا ہو جاتا ہے لیکن محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ مثال کے طور پہ اگر 100 کو دیا ہے اور 100 کے 100 بعد میں محتاج ہی رہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ صرف 10 کو دیتے، 100 کو نہ دیتے، 90 چاہے ایسے رہ جاتے، لیکن 10 کو اس طرح دیتے کہ وہ آئندہ دست سوال دراز نہ کرتے۔ لیکن ہماری یہ عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، شاید ایک نفس کے اندر یہ ایک بات کہیں کسی کونے میں پوشیدہ ہوتی ہے، اس کی خواہش موجود ہوتی ہے ہمارے باطن میں، لیکن ہم اس پر مطلع نہیں ہو پاتے کہ ہم کسی کی محتاجی کو حقیقتاً ختم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارا محتاج رہے، کیونکہ جب اس کی محتاجی ختم ہوگی یہ ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور ہمیں یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ سامنے والا سکون میں نظر آئے، بے پرواہ نظر آئے، ہماری طرف سے بے نیاز نظر آئے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا محتاج نظر آئے، ہماری منتیں کرے، بار بار ہم سے طلب کرے، اسی لیے اسے اتنا ہی دیتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہماری طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھتا رہے۔ تو اس لیے یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا تمہارے پاس کیا مال ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں، اور ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے جسے آدھا بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، تو وہ لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ان کو خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں 1 درہم میں ان کو لیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں اور بڑھاؤ۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں لیتا ہوں، تو فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 درہم میں اس کو سیل کیا، ان سے 2 درہم لیے، ان صحابی کو 1 درہم دیا کہ یہ خرچہ کرو، اور 1 درہم دے کر فرمایا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی کا جو اوپر لوہے کا حصہ ہوتا ہے اس کو پھل کہتے ہیں وہ خرید کر لے آؤ۔ تو یہ صحابی گئے، وہ خرید کر لے آئے۔ نبی کریم کے پاس لکڑی موجود تھی، یعنی دستر اس کو کہتے ہیں، اور وہ اوپر سے وہ پھل اس میں لگایا، سرکار نے کلہاڑی تیار ہو گئی۔ ان صحابی کو دے کر فرمایا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، اور 1 ہفتے تک اب میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آنا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ گئے جنگل میں لکڑیاں کاٹیں، بازار میں بیچتے، اور اس طریقے سے وہ نفع کماتے رہے۔ جب 1 ہفتے بعد آئے تو ان کے پاس کافی پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ ان صحابی کو دوسروں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اگر خاندان میں غرباء ہیں تو ایک شخص ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے بعد اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے یا اور
دنیاوی ذرائع کی وجہ سے ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے بعد نہیں چاہتا ہے کہ میری یہ مرکزی حیثیت متاثر ہو، لہٰذا وہ ہر ایک کو نیچا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ احسانات ضرور کرتا ہے لیکن ان احسانات کا دائرہ کار انتہائی محدود رکھتا ہے کہ کوئی پھر محتاجی سے باہر نہ نکل سکے، بے نیازی سے باہر نہ نکل سکے، ہر ایک مجھے ہی مرکزی حیثیت دے اور مجھ سے اپنی حاجات کا سوال کرتا رہے۔ یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ نے ہم پر فضل و کرم فرمایا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے پر بھی ویسا ہی فضل و کرم کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہو سامنے والے کو اتنا ہی دینے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے بس یہ اصول بہت بہترین ہے، اور ہمیں یہ حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ جب ہم کسی کی امداد کریں تو سینکڑوں کو دینے کے بجائے چند ایک کو اس انداز سے دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اتنے کثیر لوگوں کو دینا کہ اس کو دینے کے بعد سب کے سب محتاج رہیں گے، اس سے کہیں زیادہ، اس صورتحال سے کہیں زیادہ بہتر یہ صورتحال ہوگی کہ پھر چند ایک کو دیا جائے جس کو چاہے آپ انگلیوں پہ گن سکیں، لیکن ان کو اتنا دیں کہ وہ آئندہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ ہے انسان کا کمال۔ اب یہ ویلفیئر ادارے وغیرہ بھی چلتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ مطلب تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، تو وہ لوگ پھر ہر ماہ جو ہے وہ محتاج ہی رہتے ہیں۔ کوشش ہونا ہی چاہیے کہ اگر یہ بات پایا تحقیق تک پہنچ جائے کہ واقعی شخص سامنے والا غریب ہے اور ہماری امداد کا مستحق ہے، تو افضل اور اولیٰ صورتحال پھر یہی ہوگی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم کتنے کروڑوں کی مدد کر رہے ہیں، لاکھوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم چند سو کی بھی مدد کریں لیکن اس انداز سے کہ یہ چند سو آئندہ کے لیے محتاجی سے بے نیاز ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم کسی کو دے کر اس کو محتاج ہی رکھیں۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو احسان کر جیسے کہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری طرف۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو زمین میں فساد کو نہ پھیلا، فساد کو تلاش مت کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ فساد جو ہے وہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، گفتگو کرنے کا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا ایک نظام بنایا ہے۔ پیسہ کمانے کا، پیسہ خرچ کرنے کا، تجارت کرنے کا اور دیگر تمام امور کے نظام، اس کی ایک تنظیم، اس کے ضوابط، اس کے قواعد، یہ تمام کے تمام شریعت ہمیں فراہم کرتی ہے۔ جو شخص ان قواعد و ضوابط کی رعایت نہیں کرتا اور شرعی قوانین کو توڑتا ہے، شرعی پابندیوں کو توڑتا ہے، تو پھر ضرور انتشار، افتراق برپا ہوتا ہے اور زمین میں توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر فساد رونما ہوتا ہے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو منع کیا گیا کہ تو زمین میں فساد کو تلاش نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر۔ اس کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو فساد پھیلے گا، اور جب تو فساد پھیلانے والوں میں سے ہو جائے گا تو مفسد بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اب بہت ہی نفیس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی، اس کو توجہ سے سننا چاہیے کہ اس نے جواب کیا دیا۔ اس میں بڑی نصیحت پوشیدہ ہے۔ قال، وہ بولا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ محض میں تو دیا گیا ہوں یہ، یعنی تمام جو مال مجھے دیا گیا ہے، علی علم، ایک ایسے علم کی بنا پر ہے، عندی، جو میرے پاس ہے۔ یعنی لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تو اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو لوگوں نے اس فضل و کرم کی جو قارون پہ بظاہر نظر آ رہا تھا، اس کی نسبت کی تھی اللہ کی طرف، لیکن یہ جب انسان خود بینی کا شکار ہو جائے، عجب و خود پسندی اس پر غالب آ جائے، وہ اپنے اندر کمال کو تلاش کرنا شروع کر دے، وہ اپنے اوصاف پر نگاہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو فراموش کر دے، تو پھر وہ اس بات کو بھی محبوب نہیں رکھتا کہ میرے کسی بھی فضل، میرے کسی بھی کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر فضل، ہر کمال، ہر خوبی کو میری طرف منسوب کیا جائے۔ یہ آپ کے ماشاءاللہ کیا آپ کی ذہانت ہے، کیا آپ زبردست حکمت اختیار کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنے منصوبہ بندی سے یہ چیز حاصل کر لی، یعنی سب چیزیں اسی کی طرف منسوب کی جائیں، یہ نفس کی خواہش ہو جاتی ہے۔ تو یہی قارون نے کیا کہ جب اسے کہا گیا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، تو وہ بولا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی،
کہ نہیں مجھے تو یہ تمام جو دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ اب اس علم سے مراد حکمت کا علم، کاروبار وغیرہ کرنے کا علم، یا توریت کا علم، یا بعضوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سونا بنانے کا علم حاصل کر لیا تھا، لہٰذا تانبے میں ایسے تبدیلی کرتا تھا کہ وہ سونا بن جایا کرتا تھا، تو اس نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اللہ نے اس کی اس عادت کو یا اس رویے کو مقام مذمت میں ذکر کیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔